سامعین، ماہ رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں میثم رضا اور حسین تقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ آج ہم بچوں کو رمضان المبارک کی اہمیت اور روزے سے روشناس کرانے کے موضوع کے علاوہ انسانی ہمدردی کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ اپنے معزز سامعین کے لیے ماہ رمضان المبارک میں نماز، روزہ اور دیگر عبادات کی قبولی کی آرزوؤں کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک کو دل کی گہرائیوں سے دعا کرنی چاہیے کہ خدایا مجھے اس ماہ میں تیرے اولیاء کا دل دادا اور تیرے دشمنوں کا دشمن قرار دے، اور مجھے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ و روش پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے انبیاء علیہم السلام کے دلوں کو محفوظ رکھنے والے پروردگار۔ ماہ رمضان المبارک بچوں کو دین اور دینی تعلیمات سے روشناس کرانے کا سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ مساجد اور نمازهای جماعت میں حاضر ہونے، تلاوت قرآن اور معارف اسلامی، دعا و مناجات اور عبادت کی محافل میں ان کی شرکت اور افطار و سحر کے مواقع پر بچھائے جانے والے دسترخوانوں کے انتظامات میں ان کا حصہ لینا انسان ساز اسلامی تعلیمات اور دینی پروگراموں سے ان کو متعارف کرانے کے بہترین مواقع شمار ہوتے ہیں۔ تاہم اس سلسلے میں جس بات کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ بچوں اور دینی تعلیمات میں کیوں کر روابط برقرار کیے جا سکتے ہیں، اور والدین کو اس اہم ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اسلام میں بچوں کو عبادتیں انجام دینے کی مشق کرانے کی تاکید کی گئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ بعض اوقات بچوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، لیکن جب ان کو بھوک اور پیاس کی شدت ستانے لگتی تھی تو ان کے روزے کھلواتے تھے۔ واضح رہے کہ بچوں کے روزے ان کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث نہیں بننے چاہیے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ بچے آہستہ آہستہ نماز، روزہ اور دیگر عبادات کے عادی ہوں۔ مثلا ان کو سحری کھلانے کے بعد ظہر کے وقت افطار کے عنوان سے دن کا کھانا کھلائیں، یا اگر دن کے وقت ان کو بھوک یا پیاس لگے تو غذا اور پانی دیتے وقت ان سے کہیں آپ کے افطار کا وقت ہو گیا ہے۔ اس طرح ان کے روزے کا دورانیہ بڑھتا جائے گا اور رفتہ رفتہ وہ بھی روزہ رکھنے کے عادی ہونے کے علاوہ اس عبادت سے اکتاہٹ کا احساس بھی نہیں کریں گے۔ سامعین، ہم نے کہا کہ ماہ رمضان بچوں کو مساجد اور اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے کا سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ اس سلسلے میں آیت اللہ شہید مطہری کہتے ہیں، تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر بچہ مسجد نہیں جاتا، اجتماع میں حاضر نہیں ہوتا اور اجتماعی طور پر نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کا مشاہدہ نہیں کرتا ہے تو اس کے اندر ان کاموں کا شوق پیدا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اجتماع میں شرکت کرنے سے انسان میں شوق کا جذبہ ابھرتا ہے۔ بڑے لوگ بھی جب اپنے آپ کو عبادت گزاروں کے اجتماع میں پاتے ہیں تو ان میں عبادت کا زیادہ شوق پیدا ہوتا ہے۔ بچے تو کسی بات کا جلد اثر لیتے ہیں۔ بچوں کو مسجد اور دعا و عبادات کی محافل اور روحانی و معنوی امور سے متعارف کرانا والدین کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ مسجد میں بچوں کی عدم حاضری اور اس مقدس مقام کے تقدس اور اہمیت سے روشناس نہ ہونے کے نتیجے میں وہ رفتہ رفتہ اسلامی تعلیمات اور دینی احکام سے روگرداں ہوتے جائیں گے۔ تاہم والدین کو اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ بچوں کی مسجد میں حاضری کا پروگرام اس طرح منظم کریں کہ یہ سرگرمیاں ان کے لیے مشقت اور اکتاہٹ کا باعث نہ بنیں۔ اس کے علاوہ والدین کا اس اہم نقطے کی طرف متوجہ رہنا بھی ضروری ہے کہ بچوں کو مسجد لے جانے اور مذہبی تقریبات اور افطار و سحر کے پروگراموں میں شرکت کی ترغیب زبانی تاکید کے علاوہ عملی طور پر ان کی حوصلہ افزائی کے ذریعے بھی انجام پانی چاہیے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ماہ رمضان المبارک اور روزہ داری سے ملنے والا ایک اہم ترین سبق انسانی ہمدردی کی اہمیت ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان میں دوسروں کے بارے میں بھی سوچنے کا حس زیادہ اجاگر ہوتا ہے۔
کیونکہ در حقیقت روزے کے دوران دوسروں کی تکالیف اور سختیوں کا زیادہ درک اور مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ زندگی میں بہت سی تکالیف اور مشقیں ایسی ہیں جن میں ہر شخص مبتلا نہیں ہوتا ہے، لہذا اکثر لوگ ان سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ ایسی لا علاج بیماریاں ہوتی ہیں جن میں بہت کم لوگ مبتلا ہوتے ہیں، یا بعض خاص اور بحرانی مسائل ہوتے ہیں جن سے کچھ لوگ ہی دوچار ہوتے ہیں۔ لیکن آج کا جدید دور ہو یا گزشتہ زمانہ، بھوک و پیاس ایسی تکالیف ہیں جن میں زیادہ تر افراد مبتلا ہوتے ہیں۔ انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے لیے تکلیف و مشقت پیدا کرے، اور اگر کوئی روزے کے علاوہ جان بوجھ کر بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو وہ فعل حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ لیکن ماہ رمضان المبارک میں خدا نے خود بھوک اور پیاس کی تکالیف کو برداشت کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ تمام انسان اس درد و مشقت سے آگاہ ہو سکیں۔ اگر ماہ رمضان کے روزے نہ ہوتے تو بسا ممکن تھا کہ امراء اور متمول افراد غریبوں اور ناداروں کی فکر میں نہ رہتے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں ماہ رمضان کی فضیلت اور منفرد خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس ماہ میں اپنی بھوک و پیاس کے ذریعے روز قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرو، غریبوں اور لاچار افراد کی مدد کرو۔ انسانی ہمدردی اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو بہتر سمجھنے کے بارے میں تاکید کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اے لوگوں، تم میں سے جو بھی اس مہینے میں کسی روزہ دار مومن کو افطاری دے، اس عمل کے بدلے میں اس کو ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اس کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت ہوگی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ہم سب کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ کسی مومن کو افطاری دیں، لہٰذا اس فیض کو کیوں کر حاصل کیا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، چاہے کھجور کا ایک دانہ یا آدھا کھجور یا ایک گھونٹ پانی اس روزے دار کو دے کر اس کا روزہ افطار کراؤ، تب بھی اس بڑے ثواب کے مستحق قرار پاؤ گے۔ لہذا روزہ اس بات کا باعث بنتا ہے کہ انسان غریبوں کے درد و تکلیف کا احساس کرے اور اپنے جیسے لوگوں کی مدد میں کوتاہی نہ کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے روزے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، خدا نے روزہ اس لیے واجب کیا ہے تاکہ اپنے بندوں کے درمیان مساوات پیدا کیا جا سکے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک دن شہر سے نکل کر دریا کے ساحلی علاقوں اور قدرتی مناظر کے سیر کے لیے چلے گئے۔ اس دوران اپنے تئیں فرمانے لگے، یہ تمام مخلوقات، جنگل، پہاڑ، صحرا اور دریا، یہ گل و گلستان اور بلبل اور گوناگون قسم کے نباتات اور حیوانات خدا وحدہ لا شریک کی معرفت کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن یہ انسان ہے جو بت پرستی سے ہاتھ کھینچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھے کہ ان کی نظریں ایک شخص پر پڑیں جو نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس انداز میں اس شخص کی طرف بڑھے جیسے عاشق معشوق کی جانب دوڑتا ہوا جاتا ہے۔ پھر آپ اس کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے اس شخص سے پوچھا، تم کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں خدا کی خاطر نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، خدا کون ہے؟ اس نے کہا، خدا وہ ذات ہے جس نے مجھے اور آپ کو خلق کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کو یقین ہو گیا کہ وہ معبود حقیقی کی عبادت کر رہا ہے، چنانچہ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں تم سے متاثر ہوا ہوں، میں تمہاری روش کو پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں تم سے ملتا رہوں۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ جب بھی میرا دل چاہے میں تم سے ملاقات کرنے آؤں۔ عابد نے کہا، میرا گھر دریا کے اس پار ہے، آپ وہاں نہیں جا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، لیکن تم کیسے پانی سے گزر کر یہاں آئے ہو؟ عابد نے عرض کیا، میں خدا کی مشیت سے پانی کے اوپر چلتا ہوں اور غرق نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا،
ہو سکتا ہے خدا مجھ پر اپنا کرم کرے اور پانی کو میرے لیے بھی مسخر کر دے۔ اٹھو چلتے ہیں، آج رات میں بھی تمہارے گھر میں گزاروں گا۔ چنانچہ عابد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چل کر دریا کے کنارے پہنچا۔ عابد خدا کا نام لے کر پانی کے اوپر سے گزر گیا، حضرت ابراہیم بھی خدا کا نام لے کر دریا کی طرف بڑھے۔ اس طرح دونوں پانی کے اوپر سے گزر گئے اور عابد کے گھر پہنچے۔ سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عابد سے پوچھا، تم کس طرح اپنے کھانے کا بندوبست کرتے ہو؟ عابد نے ایک درخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اس درخت کے پھل کو چن لیتا ہوں اور پورا سال پھل کھاتا رہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عابد سے سوال کیا، یہ بتاؤ سب سے لمبا دن کون سا ہے؟ عابد نے عرض کیا، وہ دن جب خدا خلائق سے حساب کتاب لے گا اور ان کو انعام یا سزا دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آؤ دعا کریں کہ خدا اس دن کی سختی سے تمام مومنین کو نجات دلائے۔ عابد نے کہا، میں 3 سالوں سے اپنی ایک حاجت کے برلانے کے بارے میں خدا سے دعا کر رہا ہوں، لیکن استجابت نہیں ہوتی ہے، لہذا خدا کی بارگاہ میں کوئی اور دعا کرنے سے مجھے شرم آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عابد سے فرمایا، شرم کی کوئی بات نہیں ہے، کبھی خدا اپنے بندے کو چاہتا ہے لیکن ایک طویل مدت تک اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا تاکہ اس کی مناجات زیادہ ہوں۔ اس کے برخلاف جب کبھی کسی بندے پر اس کو غصہ آتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے یا اس کو نا امید کر دیتا ہے تاکہ آئندہ وہ دعا نہ کرے۔ اس کے بعد آپ نے عابد سے پوچھا، اب یہ بتاؤ تمہاری دعا کیا ہے؟ عابد نے عرض کیا، ایک دن میں کسی جگہ پر نماز پڑھ رہا تھا کہ میری نظر نہایت حسین و جمیل نوجوان کے چہرے پر پڑی، جس کی خوبصورتی دیکھ کر میری آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئیں۔ وہ گایوں کا ایک ریوڑ چرا رہا تھا جن کے جسم اتنے صاف و شفاف تھے کہ لگ رہا تھا ان پر تیل لگا ہوا ہے۔ ان کے ساتھ کچھ فربہ بھیڑیں بھی تھیں۔ میں نے آگے جا کر ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا، میں ابراہیم خلیل اللہ کا فرزند ہوں۔ عابد نے کہا، اس دن سے میرے دل میں حضرت خلیل علیہ السلام کی محبت موجزن ہو گئی اور 3 برسوں سے خدا سے دعا کر رہا ہوں کہ مجھے اپنے خلیل ابراہیم کی زیارت نصیب فرما، لیکن ابھی تک میری دعا مستجاب نہیں ہوئی ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی ابراہیم خلیل ہوں اور وہ نوجوان میرا بیٹا ہے۔ جو ہی عابد نے یہ بات سنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گلے لگا اور چومتے ہوئے کہا، خدا کا حمد و شکر ادا کرتا ہوں جس نے میری دعا قبول کی۔ اس کے بعد عابد کی خواہش پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام مومنوں کے لیے دعا کی اور عابد نے آمین کہا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلني فيهم محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك مستنا بسنة خاتم أنبيائك يا عاصم قلوب النبيين برحمتك یا ارحم الراحمین۔
خدایا مجھے آج کے دن اپنے دوست داروں کا دوست اور اپنے دشمنوں کا دشمن قرار دے، میری راہ و روش کو اپنے آخری نبی کی سیرت و سنت کے مطابق بنا دے، اے نبیوں کے قلوب پاک کو پاکیزہ رکھنے والے۔ سامعین، آج کی دعا میں روزہ دار اپنے پروردگار سے اور زیادہ تقرب کی التجا کرتا ہے کہ اے میرے معبود، مجھے نہ صرف اپنا بلکہ اپنے دوست داروں کا بھی دوست بنا دے، اور نہ صرف اپنے دوستوں کا دوست بلکہ اپنے دشمنوں کا بھی دشمن بنا دے، کیونکہ دوستوں اور دوستوں کے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی عشق و محبت کی معراج ہے۔ خدا کا حقیقی دوست وہی ہے جو اپنی ذات سے بلند ہو کر خدا کی دوستی اور خدا کی دشمنی کو ہی اپنی دوستی اور دشمنی کا محور قرار دیتا ہے، کیونکہ خدا کے نبیوں اور ولیوں کا یہی شیوا اور طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ دعا میں یہی التجا ہے کہ مجھے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت پر چلتے رہنے کی توفیق عطا کر دے، ان کی محبتوں کو میری محبت اور ان کی دشمنیوں کو میری دشمنی قرار دے۔ یہ محبت و نفرت ایک فطری جذبہ ہے جس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پورا نظام شمسی کشش اور دفاع کے اصول پر استوار ہے۔ سورج کے گرد جو سیارے حرکت کر رہے ہیں ان میں جذب اور دفاع کی دونوں قوتیں برابر سے کار فرما ہیں۔ کوئی قوت اگر ذرا برابر بھی کمزور پڑے تو سیارے سورج سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گے۔ انسان بھی اسی نظام شمسی کا ہی ایک حصہ ہے اور جذب و دفاع کی دونوں قوتیں اس کے وجود میں برابر سے کام کرتی ہیں۔ انہی دونوں قوتوں کو محبت اور نفرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انسان کے تمام حواس خمسہ اسی اصول پر کام کرتے ہیں۔ آنکھ کو خوبصورتی پسند ہے، بدصورتی ناپسند۔ کان کو اچھی اور مترنم آواز پسند ہے، کرخت آواز ناگوار۔ مٹھاس زبان کو پسند ہے، تلخی اور کرواہٹ ناپسند۔ یہ خاصیت شہنشاہ بدن قلب میں بھی ہے، اس کو اچھائیاں اور نیکیاں پسند ہیں اور برائیاں ناپسند، اور اسی پسند اور ناپسند کو محبت اور نفرت اور شریعت کی زبان میں تولا اور تبرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ البتہ اسلام میں محبت و نفرت اور تولا و تبرہ کا محور خدا کی ذات ہے۔ خدا کی دوستی فطری ہے اور خدا کے دشمنوں سے دشمنی بھی فطری ہے۔ خدا کے دوستوں سے یعنی نبیوں اور اماموں کی دوستی بھی فطری ہے، اور خدا کے دشمنوں یعنی شیطان اور نمرود اور فرعون جیسے سرکشوں کی دشمنی بھی فطری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں یعنی وقت کے ابو لہب اور ابو جہل سے دشمنی بھی فطری ہے۔ جب مومن کے دل میں اللہ کی محبت جگہ کر لیتی ہے تو وہ خود خواہی اور خود غرضی سے آزاد ہو جاتا ہے اور اپنی تمام دوستی اور دشمنی میں خدا کی ذات کو سامنے رکھتا ہے۔ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی حیات، اس کی موت، اس کی دوستی اور اس کی دشمنی سب کچھ بس اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے اہل بیت اطہار کی بھی یہی سیرت و سنت رہی ہے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں سورہ فتح کی 29ویں آیت میں رسول خدا اور ان کے پیرو مومنین کی بھی نمایاں ترین خصوصیت یہی بتائی ہے کہ وہ آپس میں رحم و کرم اور محبت و آشتی سے پیش آتے ہیں اور دشمنوں کے مقابلے میں سختی اور غضب کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ خدا ہم سب کو اسلام کا صحیح پیروکار قرار دے۔ اللہ